نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کے مسائل پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ تمام حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے روزے کے کھولنے کی دعا، اکثر ساتھی ایک دعا کو رٹایا ہوا ہے کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ یاد رکھنا اس دعا پہ کلام ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر دعا موجود ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی کلام بھی نہیں ہے اور صحیح دعا ہے۔ یاد رکھ لیں، روزہ کھولنے کی دعا جو احادیث میں موجود ہے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ دعا موجود ہے۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ افطار کس چیز سے کیا جائے، بہتر کس چیز سے ہے؟ جواب سنیے، کھجور یا چھوارے سے روزہ کھولنا بہت بہتر ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ کھجور یا چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، یا اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھولے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اور اگر وہ بھی میسر نہیں یا ہے تو کھجور اور چھوارے سے روزہ اس نے نہیں کھولا، پکوڑے سموسے سے کھول لیا ہے تو روزہ اس کا ہو گیا ہے، لیکن بہتر تھا کہ اگر وہ اپنا چھوارے سے یا کھجور سے روزہ کھولتا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اتفاقاً روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اتفاقاً پہلے سمجھیے بھی اتفاقاً کہتے کس کو ہیں؟ ساتھی نے سوال تو کر لیا ہے، ہر آدمی شاید اس بات کو نہ سمجھتا ہو۔ اتفاق اس میں کہتے ہیں کہ اس بندے کو روزے کا پتہ تھا کہ آج مجھے روزہ ہے، روزہ یاد تھا، اور اتفاقاً پانی منہ میں چلا گیا۔ مثال دے رہا ہوں، کلی کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی منہ میں چلا گیا، یا غسل کرتے ہوئے پانی منہ میں چلا گیا، نہر میں، ندی میں، نالے میں، ندی میں، حوض میں وہ نہاتے ہوئے منہ کھلا تھا، ڈبکی لگائی، پانی منہ میں چلا گیا ہے، تو یہ ہے اتفاقاً اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اب یہ کھائے پیے نہ، سارا دن روزے کی حالت میں رہے، اور اس پر صرف قضا روزے کی واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے پر ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اس پر قضا تھا اور پورا سال اس نے روزے نہیں رکھے، اب اگلا رمضان المبارک آ گیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ قضا روزے کی نیت کرے، قضا روزے رکھے، یا یہ ادا روزے رکھے؟ جواب، رمضان المبارک کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور قضا کا روزہ نہ ہوگا۔ قضا کا روزہ رمضان المبارک کے بعد رکھے، کیونکہ اس وقت جو روزہ ہوگا وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کا ہی روزہ ہوگا۔ اور اسی طریقے پر ایک ساتھی نے، میری بہن ہے، اس نے سوال کیا کہ نفلی روزہ خاوند کی اجازت ضروری ہے نفلی روزے کے لیے یا نہیں؟ یاد رکھنا، فرضی روزے کے لیے کسی کی اجازت نہیں، بات ہے نفلی روزے کی ہے۔ تو جواب سنیے، نفل روزہ شوہر کی اجازت سے لے کر رکھے، جب کہ وہ گھر میں موجود ہو تو تب تک اس کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے
کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواب سنیے، مسواک کرنے سے اگرچہ بعد زوال کے ہو، تازہ لکڑی سے ہو یا خشک سے، روزے میں کچھ نقصان بھی نہیں آئے گا، روزہ اس کا رہے گا۔ یہ میرے پاس موجود ہے، شرح البدایہ جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 201 ہے۔ اسی کے طریقے پر فتاوی ہندیہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 197 ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ عورت کا بوسہ لینا اور اس سے بغل گیر ہونا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے یا روزہ رہ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب سنیے، عورت کا بوسہ لینا اور اس سے بغل گیر ہونا اس حال میں مکروہ ہے کہ اگر اسے انزال کا خوف ہو یا اپنے نفس کے بے اختیار ہو جانے کا یا حالت جماع کر لینے کا اندیشہ ہو تو اس حال میں بوسہ لینا بھی مکروہ ہے اور بغل گیر ہونا بھی مکروہ ہے، اور اگر ایسی حالت نہ ہو تو تب روزہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے، فتاوی ہندیہ، اور اس کا صفحہ نمبر 198 ہے اور جلد اس کی 1 ہے۔ اسی طریقے پر فتاوی عالمگیری ہے، جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 198 ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کا ہونٹ چوسنا، منہ میں لینا، یا مرد کا عورت منہ میں ہونٹ لے، یعنی یہ ہونٹ لے چوسے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب اس کا سنیے، کسی عورت یا عورت مرد کا ہونٹ منہ میں لینا یا برہانہ اپنے بدن کو اس کے بدن کے ساتھ ملانا اگرچہ انزال کا خطرہ بھی نہ ہو تب بھی یہ مکروہ ہے، روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ ہے اور جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 198 ہے، اور اسی طریقے پر ہدایہ ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 197 ہے۔ یعنی ایسی حالت میں یہ بالکل بھی مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بیماری میں روزہ چھوڑنے کی کیا شرطیں ہیں، کہ بندہ بیمار ہو اور روزہ چھوڑ دے، پھر اس کا اپنا جو ہے فدیہ دے دے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ کب وہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب ذرا سنیے، اگر بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی ماہر اور دیانتدار معالج یہ کہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنے سے تکلیف کے بڑھ جانے یا دراز ہونے کا اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر تکلیف کے بڑھ جانے یا دراز ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اپنا در مختار جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 421 ہے۔ اسی طریقے پر ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اگر عورت نے روزہ رکھا، روزے دار تھی، اور دن کے کسی حصے میں وہ ناپاک یعنی حیض یا نفاس سے ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال ذرا سمجھیے، اگر ایک عورت روزے سے ہو اور دن کے کسی حصے میں وہ ناپاک ہو جائے حیض یا نفاس سے تو وہ کیا کرے، یعنی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب اس کا ذرا سنیے، اس دن کا روزہ نہیں ہوا،
بعد میں اس کی قضا کرے، یعنی جس ٹائم وہ ناپاک ہو گئی تو اس کا اس دن کا روزہ بالکل نہیں ہوا اور اس کی قضا کرے گی، کفارہ اس پر نہیں ہے۔ یہ در مختار جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 290 ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ دن کے کسی حصے میں پاک ہو جائے گی، یعنی ناپاک تھی، حیض اور نفاس سے وہ ناپاک تھی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو معلوم ہوا، یعنی اس کی جو عادت تھی، مثال حیض کی عادت تو یاد ہوتی ہے عورت کو کہ کتنے دن کی ہے، اور پتہ ہے کہ اس دن اس ٹائم میں پاک ہو جاؤں گی، یا نفاس ہے اور اس کو پتہ ہے بھی آج میں اس وقت پاک ہو جاؤں گی، تو اس دن کے روزہ رکھے یا دن میں غسل کر کے روزے کی نیت کرے، یا غسل کرنے سے پہلے روزے کی نیت کرے۔ پھر لفظ سمجھنا سوال، اگر ایک عورت حیض اور نفاس سے ناپاک ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ دن کے کسی حصے میں پاک ہو جائے گی، اور تو وہ اس دن کا روزہ رکھے اور دن میں غسل کرے، یا یہ کہ غسل کرنے کے بعد دوسرے دن سے روزہ شروع کرے، یعنی کیا کرنا چاہیے، اسی دن کا روزہ رکھے یا غسل کرنے کے بعد رکھے یا دوسرے دن کا رکھے؟ اس کا جواب سنیے، جب تک پاک نہ ہو دن میں کھا پی سکتی ہے، اور پاک ہونے سے پہلے روزے کی نیت بھی درست نہیں ہے۔ جب تک کہ پاک نہ ہو روزے کی نیت درست نہیں ہے، پاک ہونے پر بھی روزے کی نیت درست نہیں، پاک ہو جائے تب بھی روزے کی نیت درست نہیں ہے۔ البتہ جس وقت پاک ہوئی اس کے بعد سارے دن کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ در مختار جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 251 ہے، کہ دن کو کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں، اور اس دن کی قضا بھی واجب ہے، یعنی اس دن قضا بھی کرے گی، قضا بھی اس پر واجب ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 223 ہے۔ اور اگر غلطی سے کھا پی لیا تب بھی کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا ہے، یعنی نہ کھائے بہتر ہے، اگر کھا پی لے تو تب بھی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ ہے اور جلد اس کی 1 ہے، اور اسی صفحے پر صفحہ نمبر 223 ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رمضان المبارک کا نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، یعنی ایک زچہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکی اور اس کے لیے سارے سال میں روزے رکھنے مشکل ہیں، کیا وہ روزے کا فدیہ دے سکتی ہے یا روزہ رکھنا ہی ضروری ہے؟ جواب سنیے، تندرستی کے بعد روزے رکھ کر قضا کرنا ضروری ہے۔ تندرستی کے بعد روزے رکھ کر قضا کرنا ضروری ہے، فدیہ ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر فدیہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، فدیہ ان بوڑھوں کے لیے ہے جن کی صحت و قوت واپس آنے کی امید نہ ہو۔ یہ فتاوی ہندیہ ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ اس کا 225 ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا، کیا روزے کے اندر ناف کے نیچے کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی زیر ناف کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ بچ جاتا ہے؟ جواب ذرا سنیے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ انجیکشن ناڑ میں لگایا جائے، خواہ انجیکشن اس میں اپنا لگایا جائے
गोश्त में लगाया जाए, दोनों सूरतों में रोज़ा इसका नहीं टूटता। एक साथी ने सवाल किया कि मेरी चची साहबा को सहरी के बाद दिल का शदीद दौरा पड़ा, बहुत कोशिश के बाद भी होश नहीं आया, मजबूरन पानी के चंद चमचे देने पड़े, जिसकी वजह से 15 मिनट के बाद होश आ गया। चच्ची रोज़ा छोड़ना गवारा नहीं करती, बग़ैर सहरी के भी रोज़ा रख लेती है। हमने इनको बेहोशी के आलम में चंद चमचे पानी देकर रोज़ा तोड़ डाला और वो होश में नहीं थी, इसका कफ़ारा क्या अदा करना होगा? जवाब, सूरत मसअला में आपकी चच्ची साहबा को चाहिए कि उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। मज़कूरा सूरत में कफ़ारा वाजिब नहीं है। ये फतावा हिंदिया है और जिल्द इसकी 1 है, सफ़ा इसका 207 है। और इसी तरीके पर एक साथी ने सवाल किया है कि गुरूब आफ्ताब से पहले गुरूब अभी आफ्ताब नहीं हुआ, रोज़ा खोल लिया, लेकिन भूले से खोला कि हमने ये समझा शायद गुरूब आफ्ताब हो गया है, या स्पीकर खड़का किसी जगह से हमने समझा कि अपना हो गया है, गुरूब आफ्ताब हो गया है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, सूरत मसअला में अगर आपने गुरूब आफ्ताब से पहले कुछ खा लिया था तो आपका रोज़ा टूट गया है, आपके ज़िम्मे इसकी क़ज़ा वाजिब है, अलबत्ता कफ़ारा वाजिब नहीं है। शामी जिल्द 2 है और सफ़ा नंबर 105 है। शर्त यह है कि भूले से हो, इल्म ना था उसको कि वक्त ख़त्म हुआ हो गया है, सहरी का टाइम हो गया है, अफ्तारी का टाइम हो गया है या नहीं हुआ, यानी उसको यही ज़्यादा यकीन था कि अफ्तारी हो गई है और उस यकीन पर उसने रोज़ा खोल लिया है, तो तब उस पर कफ़ारा तो नहीं है, लेकिन क़ज़ा ज़रूर है। एक साथी ने सवाल किया है कि बाज़ मस्जिदों में रमज़ानुल मुबारक में आदत होती है कि सहरी से वक्त ख़त्म होने से, यानी सुबह सादिक से 1 मिनट पहले रोज़ा ख़त्म करा देते हैं, बंद करा देते हैं, और 5 मिनट बाद उसकी अज़ान देते हैं। और अक्सर लोगों की आदत होती है कि अज़ान के वक्त तक खाते पीते रहते हैं जब तक कि अज़ान ख़त्म नहीं होती, तो आया उसका रोज़ा हुआ या नहीं हुआ? जवाब सुनिए, सुबह सादिक के बाद अगर 1 मिनट भी मज़ीद खा लिया तो रोज़ा फासिद है, अज़ान उसके लिए शर्त नहीं है। लिहाजा 4-5 मिनट खाना ये कैसे हो सकता है जब 1 मिनट खाने से ऊपर खाने से रोज़ा नहीं रहता? ये दुर्रे मुख्तार है मेरे पास, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर इसका 420 है, यानी इस बंदे का रोज़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक साथी ने सवाल किया है कि रोज़े में मिसवाक चबाने का क्या हुक्म है, क्या आया कि मिसवाक चबा सकते हैं या नहीं? तो जवाब इसका सुनिए, मिसवाक करना जायज़ है, लेकिन चबाने से हत्तुल वसा परहेज़ करना चाहिए। बेहतर ये है कि मिसवाक पहले से बना ली जाए, ताहम रोज़े अगर रोज़ा है चबाने से रोज़ा टूटता नहीं है उस वक्त तक जब तक कि उसका अर्क हलक तक ना जाए। ये शामी है और जिल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर इसका 112 है। इसी तरीके पर एक साथी ने सवाल किया है कि एक बंदा सऊदीया में था और 1 दिन पहले उसने रोज़ा रखा, सऊदीया में था और 1 दिन पहले उसने रोज़ा रखा, फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गया, यानी 8, 10, 15, 20 रोज़े उसने रखे, पाकिस्तान आ गया। अब चाँद 30 का था जब पाकिस्तान आया है, तो क्योंकि पाकिस्तान में 1 दिन बाद उसका रोज़ा रखा गया है, तब उसके लिए क्या हुक्म है कि आया कि वो रोज़ा बहाल रखेगा
یا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال ذرا سنیے اور جواب اس کا ذرا سنیے کہ ایک دن پہلے آیا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان جب یہ آیا پاکستان میں تو پاکستان کے اعتبار سے یہ عید کرے گا۔ اگر یہ 30 کا مہینہ ہے تو اس کے 31 روزے ہوں گے، ایک جو سعودیہ میں اس نے پہلے رکھا اور 30 یہاں کا اعتبار ہوگا۔ اور اسی کے بالکل برعکس، اسی کے یاد رکھنا، اسی کے بالکل برعکس ایک شخص پاکستان سے روزہ رکھتے ہوئے سعودی عرب جائے اور اس کے 2 روزے سعودی عرب کے لحاظ سے کم ہو جائیں، ایسی صورت میں کیا شکل اختیار کی جائے گی؟ یا ایک روزہ سعودی عرب کے اعتبار سے کم ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ذرا سنیے۔ پاکستان پہنچ کر، پہلا مسئلہ یعنی پاکستان پہنچ کر جب تک رمضان باقی ہے اس وقت تک روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 1 ہے، یعنی جہاں ہوگا وہیں کا اعتبار اس کا کیا جائے گا، جہاں ہوگا اس کا اعتبار وہیں پر کیا جائے گا، یعنی وہ اگر جس علاقے میں پہنچا ہے تو عید اسی علاقے کے حساب سے کرے گا۔ اور اس کے برعکس یعنی جب اس نے پاکستان میں صرف 20 روزے رکھے، یعنی سعودیہ میں یہاں سے اس نے روزہ رکھا، سعودیہ چلا گیا، وہاں ایک دن عید پہلے ہوئی ہے اور یہ 28 روزے ہوئے ہیں، 29 اس کے نہیں ہوئے ہیں، تو اس کو وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا جو اس کا رہ گیا ہے۔ پاکستان سے سعودیہ جاتا ہے تو روزے پورے کرے گا، 29 کا مہینہ ہے تو 29 یعنی رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ قضا کرے گا، 30 کا روزہ ہے تو 30۔ اگر وہاں سے آتا ہے اور ایک روزہ یہ زائد رکھا جاتا ہے تو یہ پاکستان کا اعتبار ہے، یعنی یہاں یہ زائد روزے رکھے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں کیونکہ مجبوری ہے، اس وجہ سے کیونکہ تراویح بھی انشاءاللہ سناؤں گا اور اس کے بعد آخری عشرہ میں پروگراموں کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے تو اس پروگراموں میں بھی جاؤں گا، تو لہٰذا رمضان المبارک کے بعد باقی پھر انشاءاللہ شرعی مسائل کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ابھی اجازت چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔